بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جنت کے حسین مناظر ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، جنت ایک مکان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کبھی کسی آدمی کے دل پر ان کا گمان گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تاریخ میں دی جائے گی وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ جوڑنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانک دے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، یہاں تک کہ چاند کی روشنی ختم ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکال دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے آگے چاند۔ اگر جنت کی حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر حور اپنا کنگن اس دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ معزز ناظرین، جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے جس کے متعلق کوئی روایت نہیں، البتہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک شخص تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ موڈے سے موڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چڑچڑانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی اور زمین زعفران کی۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدنہ کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک زمرد کی اور مشک کا گارا ہے۔ گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتیوں کی کنکریاں ہیں اور عنبر کی مٹی ہے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہے جس کی بلندی 60 میل ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین میں سے نہیں آتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے۔ نہروں کی زمین خاص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں جس میں سے بدبو آتی ہو اور اس میں کڑواہٹ اور نشہ ہو جس سے پینے والے بے عقل ہو جائیں، وہ پاک شراب ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے، جو وہ چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت بنا ہوا گوشت ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، شراب اور شہد ہوگا، جو خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب اور بدن کا میل نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی اور خوشبودار فرحت بخش پسینہ آئے گا اور یہ سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔
کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 1000 خدام کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا ہوگا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ معزز ناظرین، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حوروں میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی جو 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی۔ پھر بھی ان کے لباسوں کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈور ڈالا جائے تو وہ ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ اگر سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر جنت کی حور 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جو بھی انسان جنت میں جائے گا، اس کے سرہانے 2 حوریں خوبصورت آواز میں گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور پاکی ہوگی۔ وہ ایسی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں اور کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے جو ہمارا اور ہم اس کی ہوں۔ معزز ناظرین، سر کے بال اور پلکوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے۔ سب کے سب بے ریش ہوں گے اور سب کے سب 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے۔ ایک ادنا جنتی کے لیے 80 خدام اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے۔ جنت میں نہ نیند ہوگی اور نہ موت۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق مرتبہ پائے گا۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے مطابق اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے۔ ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے اور چاندی کے ممبر۔ ان میں ادنا سے ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا۔ خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ وہ سب ایسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشگوار خوشبو برسائے گا۔ ایسی خوشبو ہوگی کہ ان لوگوں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، جاؤ اس کی طرف جو عزت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس میں سے جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جہاں ملائکہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی اور نہ کانوں نے سنی ہوگی۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کو دے دی جائے گی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے اور پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آ جائیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس آئے ہو، آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جنتی جواب دیں گے کہ پروردگار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ
ان کے پاس انتہائی اعلیٰ درجے کی سواری اور گھوڑے لائے جائیں گے۔ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات، بیویاں اور تخت 1000 برس کی مسافت کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو تم تو وہ تم کو دوں۔ وہ عرض کریں گے، اے پروردگار، تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، جنت میں داخل کیا اور دوزخ سے نجات دی۔ اس وقت جو پردہ مخلوق پر تھا وہ اٹھ جائے گا اور وہ جی بھر کر اللہ عز و جل کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا ایک نام ضرور لکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل ABN اردو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اسی طرح کے مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔